ہر انسان زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے لیکن بہت کم لوگ کامیاب ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں شوق ہوتا ہے دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانے کا، اپنی ناکامیوں کا، اپنی محرومیوں کا دوسرے پر الزام ڈالنا ہمارا ایک شوق ہے. ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ اگر ہم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں پوری ذمہ داری اپنی زندگی کی لینی پڑے گی، جسے ہم کہتے ہیں انگریزی زبان میں ایبسولوٹ رسپانسبلٹی. ہمیں یہ یقین رکھنا پڑے گا اور ماننا پڑے گا اس سچائی کو کہ میری زندگی میں جو کچھ ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں. اگر میری ہیلتھ، میری صحت صحیح نہیں ہے تو یعنی میں نے اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کیے ہیں جس کی وجہ سے میری صحت خراب ہو چکی ہے. میرے اوپر اگر موٹاپا ہے تو یعنی میں خود غلط کھاتا رہا ہوں تو میں کسی کو کیسے قصوروار ٹھہرا سکتا ہوں؟ کسی اور کو آپ کیسے قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں؟ اگر آپ کا وزن زیادہ ہو گیا ہے یا آپ کو ہارٹ ڈیزیز ہو گئی ہے یا آپ کو کولیسٹرول زیادہ ہو چکا ہے، یعنی آپ کچھ ایسا کرتے رہے ہیں جو کسی اور نے نہیں کروایا، آپ نے خود کیا ہے. اپنے اوپر ہمیں ذمہ داری لینا سیکھنی ہوگی. ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اگر میری صحت خراب ہے تو میں ذمہ دار ہوں. اگر میرے تعلقات، ریلیشن شپس خراب ہیں لوگوں کے ساتھ تو میں ذمہ دار ہوں. میں نے کچھ غلط کیا ہوگا، شاید میں نے کسی کا مذاق اڑایا ہے، شاید میں نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے، یا شاید میں نے اس کو دھوکہ دیا ہے، یا میں نے کسی کی پیٹ میں چھرا کھونکا ہے، یا میں نے کوئی وعدہ خلافی کی ہے، یا میں نے کوئی وعدہ کیا اور توڑ دیا. چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سوچئے، کیا آپ نے کوئی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگ آپ سے ناراض رہتے ہیں اور نالا رہتے ہیں؟ تو سوچئے آپ نے ایسا کیا کیا ہے. اسی طرح کریئر ہے، فائنینس ہے. آپ نے اپنے کریئر کے لیے کوئی مخصوص گول بنایا اور اس کے لیے تگ و دو اور محنت اور جستجو کی؟ اگر نہیں کی تو پھر آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں کریئر میں؟ آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں، آپ نے کبھی اسٹڈی کیا فائنینس کو؟ آپ نے کبھی اسٹڈی کیا کہ پیسہ کیسے جمع کیا جا سکتا ہے اور قرضے سے باہر کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ پیسہ کیسے جمع کیا جاتا ہے؟ نوکری کیسے کی جاتی ہے؟ اچھی نوکری کیسے ڈھونڈی جاتی ہے؟ کامیاب کیسے ہوا جاتا ہے کریئر میں؟ زندگی میں ہزاروں کتابیں موجود ہیں اس موضوع پر، زندگی میں کامیاب کیسے ہوا جاتا ہے، ہر زبان میں موجود ہے. کیا آپ نے کبھی خریدنے کی کوشش کی ایسی کتاب؟ نہیں، ہم نے تو وہ کتاب ایسی پڑھی نہیں، ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ اس موضوع پر کتابیں موجود ہیں. اور کتاب پڑھنا تو ویسے ہی ہمارے لیے ایک بہت ہی مشکل چیز ہے. ہم تو کتاب پڑھنا ہی نہیں چاہتے. ہم فلمیں دیکھیں گے، ٹی وی دیکھیں گے، انٹرٹینمنٹ کریں گے، اسپورٹس دیکھیں گے، لیکن کتابیں پڑھنے سے ہماری جان نکلتی ہے. تو پھر آپ کو کامیابی کیوں ملے گی؟ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے آپ ذمہ دار ہیں. اگر آپ کو اچھی نوکری نہیں ملتی ہے تو آپ ذمہ داری لیجئے کہ آپ نے یقیناً یا تو تعلیم حاصل نہیں کی ہے اور محنت نہیں کی ہے، اور اگر محنت کی ہے تو آپ نے یہ نہیں کوشش کی جاننے کی کہ نوکری کیسے ڈھونڈی جاتی ہے، انٹرویو کیسے پاس کیا جاتا ہے، ہاؤ ٹو پرفارم ان اے جاب انٹرویو. کبھی آپ نے اس موضوع کو سرچ کیا؟ کبھی اس موضوع پہ کتاب پڑھی؟ کبھی اس موضوع پہ آپ نے یوٹیوب پہ ویڈیو بھی سرچ کی کہ اچھی نوکری کیسے ڈھونڈی جاتی ہے، انٹرویو میں کیسے پرفارم کیا جاتا ہے، کیسے ہائر ہوا جاتا ہے، کس طریقے سے نوکری کی جاتی ہے، کس طریقے سے ایک اچھا امپلائی بنا جاتا ہے، اور اگر آپ کاروبار کرتے ہیں کس طریقے سے کاروبار کیا جاتا ہے، کاروبار کے اصول کیا ہیں، کاروبار کے کیا قوانین ہیں. میں روحانی قوانین کی بات کر رہا ہوں. کامیاب ہونے کے روحانی قوانین ہیں جن پہ ہمیں عمل کرنا ہوگا، اور وہ ہمیں ہمیشہ وہی نتیجہ دیں گے جو وہ ہمیشہ دہائیوں سے صدیوں سے دیتے آئے ہیں. تو قانون قدرت کبھی انسان کو دھوکہ نہیں دیتے. کامیابی کا یہی ایک پرنسپل میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں آج کی ویڈیو میں. سب سے اہم پرنسپل ہے ذمہ داری لیجئے، اپنی زندگی کی ذمہ داری لیجئے. جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کے آپ ذمہ دار ہیں، اور جو کچھ آپ کے پاس نہیں ہے اس کے بھی آپ ذمہ دار ہیں. اپنی کامیابی اور ناکامیوں دونوں کو آپ اون کریں، اس کی رسپانسبلٹی لیں تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں، ورنہ آپ کسی اور پہ الزام لگائیں.